آپ کا باڈی ٹائپ کیا ہے؟ ایکٹومورف، اینڈومورف، میسومورف؟ السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جم میں دو لوگ ایک جیسی محنت کرتے ہیں، ایک جیسا کھاتے ہیں، لیکن ایک کا جسم تیزی سے بن جاتا ہے جبکہ دوسرا وہیں کا وہیں رہتا ہے؟ مشہور رائٹر رون ہیرس کہتے ہیں کہ اگر آپ کی 5 فٹ کے آدمی کی رانیں 25 انچ کی ہیں تو وہ ٹائیگر لگتا ہے، لیکن اگر وہی سائز 6 فٹ 4 انچ کے قد اور شخص کا ہو تو اسے چکن لیگز کہا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر ولیم شیلڈن کی اس تھیوری پر جس نے انسانی جسموں کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ آپ کا باڈی ٹائپ کیا ہے۔ ڈاکٹر ولیم شیلڈن نے 46,000 سے زائد مردوں اور عورتوں کا معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ انسانی جسم 88 مختلف اقسام کے ہو سکتے ہیں، لیکن اسے آسان بنانے کے لیے انہیں 3 بڑی کیٹاگری میں تقسیم کیا: ایکٹومورف، اینڈومورف اور میسومورف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایکٹومورف کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اکثر ہڈیوں کا ڈھانچہ یا سوکھی لکڑی کہہ کر چھیڑتے ہیں۔ ان کی پہچان: لمبی اور پتلی ہڈیاں، کم جسمانی چربی۔ ان کی اس جسامت کا فائدہ: یہ جتنا مرضی کھا لیں موٹے نہیں ہوتے۔ ان کے لیے مشکلات: ان کے لیے مسلز بنانا ایک پہاڑ چڑھنے جیسا ہے۔ انہیں ہر ایک اونس مسل کے لیے سخت جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ دوسری قسم ہے اینڈومورف۔ ان کی پہچان ہے چوڑی ہڈیاں، قد چھوٹا یا درمیانہ، اور جسم میں فیٹ سیلز زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی خوبی: یہ لوگ مسلز تو جلدی بنا لیتے ہیں لیکن ان کا اصل دشمن چربی ہے۔ مشکل: وزن کم کرنا ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اکثر لوگ جو صرف زیادہ کھانے سے موٹے ہو جاتے ہیں وہ خود کو اینڈومورف سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ صرف سست طرز زندگی کا شکار ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن پر قدرت مہربان ہوتی ہے: میسومورف۔ ان کی پہچان: چوڑی ہڈیاں اور قدرتی طور پر کثرتی جسم۔ خوبی ان کی: یہ لوگ بہت تیزی سے مسلز بناتے ہیں۔ مسٹر اولمپیا کے سٹیج پر نظر آنے والے زیادہ تر باڈی بلڈر اسی گروپ سے ہوتے ہیں۔ نوٹ: کچھ میسومورف جلدی موٹے ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں، یہ جینیٹکس طور پر ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان 100% ایک ہی ٹائپ کا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر شیلڈن نے 1 سے 7 تک کا ایک اسکیل بنایا۔ مثال کے طور پر اگر آپ اینڈومیسومورف ہیں، یعنی میسومورف 5 اور اینڈومورف 4، تو آپ مسل تو جلدی بنا لیں گے لیکن 6 پیک نکالنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ ایکٹومیسومورف ہیں تو آپ کی باڈی فٹ رہے گی، چربی نہیں چڑھے گی، لیکن مسل بنانا تھوڑا مشکل ہوگا۔ تو دوستو، آپ جینیٹکس کو سمجھنا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ اپنے لیے صحیح ڈائٹ اور ورزش کا انتخاب کر سکیں۔ آپ اپنی ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں بدل سکتے، لیکن محنت سے اپنی باڈی ٹائپ کو بہتر ضرور بنا سکتے ہیں۔ نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں آپ کا باڈی ٹائپ کیا ہے۔ کیا آپ ایک ہارڈ گینر ایکٹومورف ہیں یا لکی میسومورف؟ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔